حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے حضور لامکان کی وسعتوں میں تشریف لے گئے اور حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ عقیدہ معراج سمجھنے کے لیے 4 چیزوں کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ عقیدہ معراج سمجھنے کے لیے پہلی چیز یہ کہ معراج بیداری میں یہ واقعہ خواب کا واقعہ نہیں، حضور جاگتے ہوئے تشریف لے گئے۔ دوسری بات یہ کہ صرف آپ کی روح پاک ان مراحل سے نہیں گزری بلکہ آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے بلکہ سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کی وسعتوں میں تشریف لے گئے۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ یہ 4 باتیں میں نے اس لیے عقیدہ معراج کے ضمن میں بیان کی کہ بعض لوگ اسے خواب کا واقعہ قرار دیتے ہیں، بعض لوگ اسے روحانی معراج کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں سدرۃ المنتہا تک حضور گئے لیکن اس سے آگے نہیں گئے، اور بعض کہتے ہیں حضور نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جاگتے ہوئے جسم مبارک کے ساتھ حضور سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اب جن لوگوں نے معراج شریف کا انکار کیا، سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز، ان کے جتنے اعتراضات ہیں، منکرین معراج کے جتنے اعتراضات ہیں، ان سب کا ایک جواب عرض کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے معراج شریف کا انکار کیا ہے یا اعتراضات کیے ہیں، ان کے تمام اعتراضات فطرت کے دائرے میں ہیں۔ کس دائرے میں ہے؟ ان کی سوچ فطرت کے دائرے میں ہی گردش کرتی رہی ہے۔ انسانی جسم اتنا تیز اڑے تو ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے، کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ انسانی وجود روشنی سے زیادہ تیز رفتار نہیں ہو سکتا۔ انسانی وجود قرہ ناری میں جائے تو جسم قائم ہی نہ رہے۔ یہ تمام اعتراضات فطرت کے دائرے میں ہیں۔ ہم نیچری نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں اور فطرت بنانے والے فاتر کو بھی مانتے ہیں۔ فطرت بنانے والا کون ہے؟ فاتر کون ہے؟ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہی سورہ فاتر ہے۔ فاتر کا معنی ہے فطرت بنانے والا۔ جس فطرت پہ یہ آسمان و زمین چل رہے ہیں، یہ کائنات چل رہی ہے، یہ نظام چل رہا ہے، یہ فطرت کس نے بنائی ہے؟ اللہ فاطر السماوات والارض۔ اب جس نے فطرت بنائی ہے وہ فطرت کے آگے مجبور نہیں، وہ جس طرح چاہے فطرت کو بدل بھی سکتا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی تو فطرت بنائی ہے۔ جس نے خود فطرت بنائی ہے وہ فطرت کو بدل بھی سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا؟ آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، فاتر نے آگ کی فطرت بدل دی یا نہیں؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کی فطرت کو بدل دیا۔ اسی طرح فطرت یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا تو کسی ماں کے بدن سے ہی پیدا ہوگا،
لیکن جب قوم آئی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں پتھر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، پتھر پھٹے اور جوان اونٹنی پیدا ہو، سوال فطرت کے خلاف ہے، مطالبہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ فطرت نہیں کہ پتھر پھٹے اور جوان اونٹنی پیدا ہو، لیکن اللہ کے نبی گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں کہ ایسا غیر فطرتی سوال تم نے کر دیا، فطرت کے خلاف سوال کر دیا، نہیں، فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، سب کچھ فطرتی نہیں، فطرت بنانے والا ایک فاتر بھی ہے۔ تمہاری نظر فطرت میں پھنس گئی ہے، میں تمہیں فاتر تک پہنچانے آیا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام آگے بڑھے، چٹان پہ عصا مارا اور عرض کیا ہے مجھے رسول بنا کے بھیجنے والے ظاہر کر دے کہ میں تیرا سچا رسول بن کے آیا ہوں۔ چٹان پھٹ گئی اور جوان حاملہ اٹھنی پتھر سے پیدا ہوئی۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے فطرت کو بدل دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے فطرت کو بدل دیا۔ تو جس فاتر نے خلیل اللہ کے لیے آگ کی فطرت کو بدل دیا، اس نے شب معراج حبیب اللہ کے لیے زمان و مکان کی فطرت کو بدل دیا۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبریل سی سد لے جان والا، بازے آخ دے بنا دروازیاں دے کیویں گیا او عرشاں تے جان والا، ابر عقل دا ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ بنیادی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ہم نیچری نہیں جو صرف فطرت کے دائرے میں ہی سوچیں، ہم مسلمان ہیں، ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں، فطرت بنانے والے فاتر کو بھی مانتے ہیں، اور فاتر جس طرح چاہے فطرت کو بدل بھی سکتا ہے۔ معراج شریف کا واقعہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اور حضور کی شان محبوبیت کا اظہار ہے۔ شب معراج حضور کے ظاہر ہونے کی رات ہے، اس رات حضور ظاہر ہوئے ہیں، حضور کی شانیں چھپی ہوئی تھی، اور کما حق ہو تو کوئی حضور کو نہیں پہچان سکتا، خدا ہی جانتا ہے حضور کی شانیں کیا کیا ہیں، لیکن معراج شریف کی رات حضور کی شانیں ظاہر ہوئی۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ والنجم کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی جب وہ بلند ہوا۔ نجم کسے کہتے ہیں؟ لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، نجم کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا۔ بچے کے دانت نکلیں تو اہل عرب کہتے ہیں ناجامت السنو، ستارے ظاہر ہوں، شام پڑ جائے، سورج ڈوب جائے، ستارے ظاہر ہوں تو اہل عرب کہتے ہیں ناجامت الکواکب۔ تو نجم کا لفظی معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا۔ دانت نکل آئے، اہل عرب کہتے ہیں ناجامت السنو، دانت ظاہر ہو گئے۔ نجم کا لفظی معنی ہے ظاہر ہونا۔ والنجمی، قسم ہے ظاہر ہونے والے کی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اس آیت میں نجم سے کون سا تارا مراد ہے؟ کون ظاہر ہوا ہے کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شب معراج جب حضور کی شانیں ظاہر ہوئیں اور عالم مخلوقات کو نیچے چھوڑ کے حضور بلندیوں کی طرف محو پرواز ہیں تو اللہ اس وقت کی قسم اٹھا رہا ہے، اس واقعہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اس واقعہ کو بیان کر رہا ہے۔ قسم وجود رسول کی ہے، قسم حضور کے وجود کی ہے، اور اللہ بیان اس بلندی کو کر رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے
ظاہر ہونے والے محبوب کی جب وہ بلندیوں کی طرف محو پرواز تھی۔ حضور کی شانیں کس طرح ظاہر ہوئیں شب معراج؟ حضرت ام ہانی کے گھر محبوبیت کی شان ظاہر ہوئی، جبریل تلیاں چوم رہے ہیں۔